السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں جی آپ لوگوں کا؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی، آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ اکثر آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک ہسٹری، اسلامیات کے کویسچن جو ہے وہ PPSC FPSC میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے نماز کا۔ تو نماز جو ہے اس کے اندر جو مطلب ہے کہ جو کویسچن ریلیونٹ کویسچن ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ لیکن کویسچن ڈسکس کرنے سے پہلے آپ دوستوں کو بتا دوں کہ ہمارا ایک سیمینار ہونے جا رہا ہے PPSC FPSC اور NTS یا PMS جو منسٹریل GK ہے اس کے حوالے سے، PMS GK اس پورے کو کور کرنے کے لیے ہمارے جو پوری ٹیم ہے ایکسپرٹ، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یہ سیمینار جو ہے یہ 2 سپٹمبر کو ہے، شام کو 7 بجے، ہفتے والے دن۔ اسٹڈی ریور پلیٹ فارم ہے جی، اکیڈمی کا نام جو ہے وہ اسٹڈی ریور ہے جی۔ وہاں پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا ساری چیزیں کہ پیپر اپنا جو مٹیریل ہے وہ کیسے کلیکٹ کرنا ہے، جو نئی چیزیں آ رہی ہیں، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں پیٹرن کے اندر، اس کو کیسے ہم نے مطلب ہے کہ اڈاپٹ کرنا ہے، نئی چیزوں کو ہم کیسے کریں گے، اس کے بارے میں بھی ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے کہ مزید جو ہے آپ دوستوں کو انٹرویو ریلیونٹ بھی اور پیپر اٹمپٹیشن کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ تو سب دوستوں کو انویٹیشن ہے، وہ آن لائن اور آن گراؤنڈ جو ہے وہ اس جو ہے سیمینار کو اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں جی ٹاپک کی طرف۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے نماز۔ نماز کے ریلیونٹ آپ یاد رکھیے گا، سب سے جو پہلی چیز آتی ہے کہ یہ ہمارے جو ارکان اسلام ہے نا، یہ دوسرا رکن ہے جی۔ اور نماز کے بارے میں آتا ہے کہ باقی جو مطلب ہے کہ ارکان ہیں یا ان کے فرض ہونے کا، وہ زمین پہ آرڈر آئے تھے، لیکن آسمان پہ ہی نماز جو ہے وہ فرض ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ نماز کا تحفہ دیا گیا تھا۔ 50 نمازیں دی گئی تھی جو بعد میں کم ہو کے 5 فرض نمازیں رہ گئیں۔ اب یاد رکھیے گا فرض نمازوں میں جو فرض رکھتے ہیں نا وہ کتنی ہیں؟ 17 ہیں، 20 سنتے ہیں، 8 نفل ہیں، 3 وتر ہیں، ٹوٹل 48 بنتی ہیں۔ اب یاد رکھیے گا 48 رکھتے ہیں ٹوٹل جو ہے۔ اور نفلی نمازوں میں آپ دیکھیں تو تہجد ہے جی، صبح اٹھنا، یعنی فجر سے پہلے جو ہے وہ اٹھ کے نماز پڑھنے کو بولتے ہیں تہجد۔ پھر اس کے بعد جب صبح فجر کی نماز پڑھ لی جاتی ہے اور سورج نکل آتا ہے، اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ اشراق ہے جی، وہ جو نفلی نماز ہے۔ پھر جب تقریباً 8، 8:30، 9 کا ٹائم ہو جائے تو پھر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے چاشت بولتے ہیں۔ اور پھر مغرب کی نماز کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں انہیں اوابین بولا جاتا ہے۔ سورج گرن لگ جائے تو نماز کسوف پڑھی جاتی ہے، چاند گرن یعنی لونر اکلپس لگے تو نماز خسوف، بارش نہ ہو تو نماز استسقاء ہے جی۔ لیکن اگر فیوچر کے بارے میں آپ کو کام کرنا چاہتے ہیں اور پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ کیسا ہمارا مطلب ہے یہ کام ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس کے لیے نماز استخارہ ہے جی۔ تو یہ نفلی نمازیں ہیں جی۔ اب اگر آپ دیکھیں تو نماز جب فرض ہوئی ہے اس وقت ہمارا قبلہ جو تھا وہ کون سا تھا جی؟ وہ آپ یاد رکھیے گا کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ اول تھا مسجد بیت المقدس، ٹھیک ہے جی۔ اور 2 ہجری کو قبلہ چینج ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مسجد تھی بنی سلمہ کی مسجد تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ زور کی نماز پڑھا رہے تھے، تو عین نماز کے وقت ہی آرڈر آ گیا تو قبلہ چینج ہو گیا جی۔ اور مسجد ہے ذوالقبلتین 2 ہجری میں قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ نماز جو ہے نا جس میں فرائض کون کون سے ہیں؟ تکبیر تحریمہ یعنی نیت کرنا ہے جی، پھر اس کے بعد قیام کے ساتھ قرت کے ساتھ رکوع، پھر سجدہ، پھر قعدہ یعنی اتحیات بیٹھنا، یہ سارے نماز کے کیا ہیں؟ فرائض ہیں۔ مسجدیں آپ دیکھیے گا کہ مسجد تقویٰ یعنی مسجد قباء جو ہے نا جی، اس کو مسجد تقویٰ بولا جاتا ہے۔ پھر مسجد نبوی بنی تھی، اور ایک منافقین کی مسجد ہے، یہ کویسچن آتا ہوتا ہے کون سی ہے، تو مسجد زرار، اس کو 9 ہجری کو سرکار نے حکم دے دیا تھا کہ اس کو گرا دیا جائے۔ پھر نماز جب پڑھتے ہیں تو 2 طرح کی نمازیں آتی ہیں، ایک ہیں جیری نمازیں اور ایک ہے سری یا خفی نمازیں۔ جیری نمازیں وہ ہوتی ہیں جن میں قرت جو ہے امام اوپنلی کرتا ہے، یعنی مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں جو ان میں قرت بلند آواز میں ہوتی ہے، اور جو ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں اس میں قرت جو ہے یعنی تلاوت جو ہے وہ اوپنلی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ صلوات الوسطیٰ ایک ایسی نماز جو درمیانی نماز ہے، وہ عصر کی نماز ہے جی۔
پھر آپ یاد رکھیے گا کہ نماز قصر ایک ہوتی ہے جی، یعنی اگر کوئی بندہ 57 مائل کا سفر کرتا ہے تو وہ 4 جو فرض ہیں ان کو کیا کرے گا جی، 2 فرض پڑھے گا جی۔ وطر نماز آپ کو پتہ ہے نماز عشاء کے وقت ہوتی ہے، یہ واجب ہے جی، اس میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ مقتدی کی قسمیں آپ نے یاد رکھنی ہے، 3 طرح کے مقتدی ہوتے ہیں، ایک مدرک ہے، مسبوق ہے اور لاق ہے۔ مدرک وہ مقتدی ہے، وہ نمازی ہے جو امام کے ساتھ شروع کرتا ہے اور اینڈ تک نماز جو ہے وہ ساتھ رہتا ہے۔ مسبوق آپ نے یاد رکھے گا جو تھوڑا لیٹ جائن کرتا ہے، یعنی کہ کچھ اس کا پیچھے سے یعنی سٹارٹ میں سے رہ گیا۔ لاق وہ ہوتا ہے کہ سٹارٹ تو اس نے امام کے ساتھ کیا تھا، کسی وجہ سے اس کا وضو وغیرہ ٹوٹ گیا تو کچھ رکھتے اس کی بعد میں سے رہ گئیں، تو اس وجہ سے اس کو بولتے ہیں لاحق۔ یاد رکھیے گا کہ جلسہ بولتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کو جلسہ بولا جاتا ہے۔ قوما جو ہے یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونے کو قوما بولتے ہیں۔ یہ دونوں واجب ہیں، یہ بھی کویسچن آئے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہیں، تو یہ واجب ہے۔ سجدہ سہو بولتے ہیں کہ اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو مطلب ہے کہ ٹھیک کرنے کے لیے جو سجدے کیے جاتے ہیں انہیں سجدہ سہو بولتے ہیں۔ نماز جمعہ بھی فرض ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے جی۔ اب یاد رکھیے گا کہ نماز جو جنازہ ہے یہ فرض کفایہ ہے، کیونکہ اگر چند لوگ ایک محلے کے وہ مطلب کسی کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو سارے محلے کو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں پڑھیں گے، سارے نہیں پڑھیں گے تو وہ سارا محلہ، ساری آبادی جو ہے وہ گناہ گار ہوگی۔ سنتیں 2 طرح کی ہیں، سنت موقدہ اور غیر موقدہ۔ سنت موقدہ جو ہیں اس کو کسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے، جیسے فجر کی 2 سنتیں ہوتی ہیں جی، تو زور کی 4 ہیں جی سٹارٹ والی جو ہیں وہ بھی، اور اس کے ساتھ اگلی بھی 2 ہیں وہ بھی موقدہ ہیں جی۔ غیر موقدہ وہ ہوتی ہیں جن کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز جو ہے اس کی 4 سنتیں، عصر کی 4 سنتیں، وہ ان کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، آپ کے ڈسکرپشن ہے، پڑھ لیں تو زیادہ ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو مطلب گناہ نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ کچھ کویسچن تھے جی۔ اور دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ ہماری اکیڈمی کا سیمینار ہونے جا رہا ہے 2 سپٹمبر کو، ہفتے والے دن شام کو 7 بجے اسٹڈی ریور پلیٹ فارم پہ۔ سب دوستوں کو دعوت ہے کہ وہ اس سیمینار کو اٹینڈ کریں، اور آپ کو انشاءاللہ اس سے کافی حد تک فائدہ ہوگا، کیونکہ اس میں جو ایکسپرٹس ہیں، جو ٹیچر ہیں اپنے اپنے فیلڈ کے، وہ سارے آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے کہ جو چینجز آ رہی ہیں، پیٹرن بدل رہا ہے، اس کے حوالے سے، مٹیریل کلیکشن کے حوالے سے، اور پیپر اٹمپٹیشن اور انٹرویو کے ریلیونٹ۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔